عباس، کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہم اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب ہم اصول دین کی خاص کر اگر بات کریں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اول توحید، جی. پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت. لیکن اگر ہم نبوت کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری دنیا کو، کائنات کو گائیڈ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کئی سارے انبیاء، نبی تو بھیجے ہی تھے، نبوت کا سلسلہ جاری تھا. جی. پھر کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب نبوت کے ذریعے گائیڈنس ہو رہی تھی تو پھر امامت کی ضرورت کیوں پڑی؟ بات تو بالکل صحیح کہی آپ نے. تو اس کا لاجیکل پروف آپ کو دیتا ہوں میں کہ آپ کے پاس اپنی آنکھیں ہیں. آف کورس ہے. تو اس سے کیا کرتے ہو آپ مجھے بتائیے. یہ کیسا سوال ہوا؟ دیکھتے ہیں. اچھا، آپ کے پاس کان ہے؟ آف کورس. تو اس سے کیا کرتے ہو آپ مجھے بتائیے. یو آر میکنگ می فیل لائک اے 2-year-old عباس. سنتے ہیں، بیسک کوشچنز ہے یہ. تو آپ کے پاس جتنے بھی جسم میں ڈفرینٹ آرگنز ہے، تو ان سب کو گائیڈ کون کرتا ہے، سب پراپرلی آرگنائز کون کرتا ہے؟ ہمارا دماغ کرتا ہے، ہمارا برین کرتا ہے. تو یعنی تمام اعضاء و جوارح آپ کے پاس تھے، لیکن ایسی چیز کی ضرورت پڑی جو اسے گائیڈ کر سکے برابر. تو جب اتنا سے جسم ہے، اسے گائیڈ کرنے کے لیے اللہ جب ایک امام کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، جو ہے ہمارا برین، ہمارا ذہن، رائٹ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بعد شہادت رسول اللہ اس کائنات کو تنہا چھوڑ دے بغیر کسی امام کے؟ یہ تو بہت ہی اچھا پوائنٹ بتایا ہے تم نے عباس، تمہاری آرگیومنٹ بھی ویلڈ ہے. لیکن جہاں بات امامت کی آتی ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. آج بھی کئی لوگ جب امامت کی بات آتی ہے تو کیا سوچتے ہیں؟ امامت کیا ہے؟ اپنی ایک پوزیشن کو، جیسے ہم عام زبان میں کہیں کہ ایک باپ اپنی پوزیشن اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے. ایک باپ کا وارث اس کا بیٹا یہ ہوتا ہیریڈیٹری ہے، ایسا ایزیوم کیا جاتا ہے ہمارے اس میں. جی. بٹ امامت تو کتنا بڑا رول اور رسپانسبلٹی ہے. اور آپ کو نہیں لگتا ہمیں اس پہ چرچا کرنی چاہیے؟ آف کورس، ڈیفینیٹلی. جی ہاں ناظرین، ہمیں اس پر چرچا بھی کرنی چاہیے. یہ ہے عقیدہ امامت، جو ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے. جی ہاں، جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے جسم کو بغیر کسی ہادی، کسی رہبر کے اکیلا تنہا نہیں چھوڑا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کے بعد اس کائنات کو وہ تنہا چھوڑ دے بغیر کسی امام کے؟ جی ہاں، اسی موضوع پر مزید گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ. آئیے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ جب بات آتی ہے امامت کی تو کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ امامت آخر ہوتا کیا ہے، کنسیپٹ کیا ہے؟ عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کچھ اسی طرح ہوگا جس طرح ایک باپ اپنی وراثت، اپنی پوزیشن اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ جاتا ہے، جبکہ امامت ایک بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ جاننا کہ کنسیپٹ آف امامت کس طرح شروع ہوا، ضروری کیوں ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ سب سے اہم سوال بنتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین. اللہم عجل ولیک الفرج. سب سے پہلے تو میں بہت خدا کا شکر ادا کروں گا کہ ایک اہم موضوع لے کے آپ لوگ اس وقت ہمارے ناظرین کے سامنے آئے ہیں. اور بہت سی دوریاں لوگوں میں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ بہت سے کانسیپٹ ان کے لیے کلیئر نہیں ہوتے. جی. ایک سائڈ کچھ سوچتا ہے، دوسرا سائڈ کچھ اور سوچتا ہے، لیکن جب آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور کافی ایک دوسرے سے قریب ہیں. طریقہ الگ تھا، بیان کرنے کا انداز الگ تھا. تو بہرحال اس موضوع پر بھی گفتگو بہت ضروری ہے. اور ایک جیسا کہ ہمارے بھائی نے اشارہ کیا، جو تشیع کے بنیادی اصول ہیں اس میں سے ایک اصل امامت ہے. 1400 سال سے امامت کے موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، لمبی لمبی کتابیں لکھی ہیں، دلائل پیش کی ہیں، لیکن وہ کتابیں شاید عوام کے لیے اتنی کارآمد نہیں ہیں. جی. نہ عربی آتی ہے، نہ اس طرح سے ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ایک سادی زبان میں ہم اپنے سامعین کو بتائیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. بالکل. اور ان کو بھی پورا حق دیں کہ وہ اپنا سوال رکھیں اور بات کریں، دیکھیں رزلٹ کیا آتا ہے، کنسیپٹ اور جو میننگ ہے وہ کلیئر ہو جائے. یہ جو امامت کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں،
یہ کسی شیعہ کتاب سے نہیں ہے، یہ کتاب ہے اہل سنت کی مشہور کتاب ہے عقائد کی، شرح مقاصد. وہاں پر اس کے رائٹر کہتے ہیں کہ وہ امامت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ الامامت خلافت الرسول، رسول کی خلافت ہے کس چیز میں؟ فی اقامت الدین، دین کو قائم کرنے میں، بحیث یجب اتباعہ علی کافت الامہ، اس طریقے سے کہ پوری امت کے اوپر ضروری ہے کہ امام کی اتباع کریں. جی اس میں جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام رسول کا جانشین ہوتا ہے. جی بالکل. میں آپ سے پوچھوں، اگر ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کا ایک ڈین ہے، وہ کچھ دن کے لیے کہیں جا رہا ہے اور وہ اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتا ہے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ بھائی آپ اس کے جانے سے ہم یونیورسٹی کی تو چھٹی نہیں کر سکتے نا. صحیح ہے. تو ابھی جو جانشین ہے، اگر ہم کہیں کہ یہ اس کا جانشین ہے تو اس کے پاس کیا اتھارٹی ہوگی؟ قانون یہ ہے کہ اس کے پاس ساری اتھارٹیز ہوں گی، مگر یہ کہ وہ منع کر کے جائے کہ بھائی دیکھیے میں جا رہا ہوں، اس سرکل میں آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس میں آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس میں ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو اصل یہ ہے کہ اگر اس نے نہیں کہا ہے تو جو اس کی اتھارٹی ہے جانشین کے پاس بھی سیم اتھارٹی. سیم اتھارٹی. اس لیے یہاں پر ایک مسئلہ اور آ کے اٹکتا ہے، اور وہ یہ، اگر ہمیں واقعی صحیح معنی میں امامت کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول کی کیا ذمہ داریاں ہیں. بالکل. جب تک رسول کی ذمہ داریاں ہمارے لیے کلیئر نہیں ہوں گی، آپ کیسے سمجھیں گے امام کی کیا ذمہ داری ہے؟ بالکل صحیح. ہاں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی ذمہ داری ہو جو رسول سے مخصوص ہو. اگر مخصوص ہے، کسی روایت نے، کسی آیت نے آ کے کہا کہ بھائی یہ ذمہ داری رسول سے مخصوص ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ہٹا دیں گے. لیکن اگر کسی ذمہ داری کو مخصوص نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی وہ امام کی بھی وہی ذمہ داری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خلیفہ ہے، نائب ہے، جانشین ہے کس کا؟ رسول اللہ. رسول. جی. تو رسول کے جانے کے بعد وہ ساری ذمہ داریاں اس کو ملیں گی. جی. علماء اسلام جب ایک لسٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول کی کیا کیا ذمہ داریاں، ایک لمبی لسٹ ہے، اس میں سے 5-6 جو اہم ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نبی کی پہلی ذمہ داری، رسول کی پہلی ذمہ داری دین کو بیان کرنا. جی. کیوں؟ کیونکہ دین جو ہے وہ وحی کے ذریعے آیات کی صورت میں آیا ہے. اب وحی آ کے کہتی ہے کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر واجب ہوا. روزہ کس مہینے میں رکھا جائے گا، اسٹارٹنگ کب ہوگی، اینڈنگ کب ہوگی، کیا کیا شرائط ہیں، روزے میں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا کرنا ہے، ڈیٹیلز کون بتائے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ نبی کی. نبی اور رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آ کے دین کی تفسیر کرتے ہیں، دین کو آ کے بیان کرتے ہیں. دوسری ذمہ داری ہے احکام کے جو موضوعات اور اس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کو آ کے کلیئر کرنا. مثال کے طور پر قرآن نے آ کے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے. بے شک. تو اب نبی آ کے بتائیں گے کہ بیع کسے کہتے ہیں اور ربا کسے کہتے ہیں، تب تو پتہ چلے گا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہوتا ہے. یا مثال کے طور پر تیسری ذمہ داری، اگر کوئی آ کے اعتراض کرے، سوال کرے، شبہ پیش کرے، تو بھائی اس سے ڈیفینس کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی کی، رسول کی. کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں، اور یہی ہوتا تھا، لوگ آتے تھے اعتراض کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جواب دیتے تھے. چوتھی ذمہ داری ہے دین کی محافظت کرنا، پروٹیکٹ. جی. ہاں، اگر کوئی حملہ کر رہا ہے دین کے اوپر یا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے دین میں، اس کے آگے کیا کرنا؟ حفاظت کرنا. پانچویں ذمہ داری ہے قضاوت کرنا، عدل سے کام. عدل سے کام لینا. جب خود مسلمانوں میں کوئی اختلاف پیش آ جائے تو نبی آگے بڑھیں گے، ان کو بتائیں گے کہ بھئی دیکھیے اسلام کے حوالے سے یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے. داوری بہت. اسی لیے جب بھی مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہوتا تھا، یا حتیٰ خود قرآن آ کے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو تو نبی کی طرف رجوع کرو. جی. قرآن نے صریح طور کے اوپر یعنی ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں اللہ نے خود اس بات کے لیے زور دیا ہے، مسئلہ ہے تو نبی کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے. اور آخری ذمہ داری ہے جو بہت اہم ذمہ داری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکے سے مدینے میں آپ نے ہجرت کی تو سب سے پہلے اس کام کو کیا، وہ ہے حکومت کو آ کے چلانا.
کیوں؟ جی دیکھیں انسان سماج میں رہتا ہے اور سماج میں قانون کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل obviously بغیر اس کے تو نہیں چلے گا. جی بالکل اسی قانون کو ہم آگے کہتے ہیں حکومت. جی جی صحیح ہے. تو اب جب ایک اسلامی دائرہ ہوگا، ایک اسلامی حکومت ہوگی، تو قانون بھی کیا ہوگا؟ اسلامی ہوگا. جی جی قانون اکیلا تو چلتا نہیں ہے، بالکل بالکل ایک قانون کو چلانے والا چاہیے، ایک Executor. لیڈر جی. چاہیے، ایک رہبر چاہیے. وہ لیڈر اور رہبر کون ہوگا؟ نبی 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 ہوگا. تو یہ 5-6 اہم ذمہ داریاں کس کی؟ نبی نبی. کی. اس میں آپ نے دیکھا جو پہلی ذمہ داری میں نے بتائی تھی کہ دین کو آ کے بیان کرنا، جی یہ دین ملتا نبی کو ہے. جی اور کیونکہ آیات آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی ہمارا آخری نبی ہے، تو یہ جتنی میں نے ذمہ داری بتائی سب امام کے پاس آنا چاہیے. سیم ٹو جی. سیم. Same to same. جی بالکل جی بالکل کیونکہ اس میں سے اگر آپ ایک کو بھی روک دیں گے تو دین میں پرابلم کھڑی ہو جائے گی. رائٹ obviously بھائی نبی کو صرف 10 سال ملے، تو کیا 10 سال میں پورے قرآن کی تفسیر بیان ہو گئی؟ اچھا دوسری بات، کیا 10 سال کے بعد نئے موضوعات نہیں آئے؟ obviously آئے کیا نئے سوالات نہیں آئے؟ آج تک آ رہے ہیں. کیا نئے شبہات نہیں آئے؟ obviously آ رہے کیا نبی کے بعد حکومت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہیں. obviously ہے. سب ضرورت ہے. ہے. جی تو آپ دیکھ رہی ہیں یہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں سب کس کے پاس آئیں گی؟ نبی امام کے کے نہ امام کے پاس آئیں جی. گی. تو اسے کہتے ہیں امام. امامت. اگر تھوڑا سا انسان غور کرے، دیکھیے نبی کے بعد امام کی ضرورت ہے، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا، نہیں کر سکتے. obviously جی کر ہی نہیں سکتا. سب اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کے بعد امام کی ضرورت ہے. جی جی اچھا یہ بتائیے، یہ بات ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے نبی اس بات کو سمجھتے تھے یا نہیں؟ ہم سے بہتر سمجھتے جی تھے آف کورس. obviously. سمجھتے تھے. جی بالکل میں ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اسلام کی ایک آخری جنگ ہے جنگ تبوک. بالکل جنگ تبوک یہ جنگ ہے کہ روم نے آ کے حملہ کیا تھا مسلمانوں کے اوپر. جی مسلمان مدینے میں تھے، پتہ چلا کہ بھائی روم ملک کی طرف سے ہمارے پر حملہ ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا بھائی سب چلیں جنگ کے اوپر. اور اپنی جانشینی میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین بنا کے آپ گئے. جی کچھ منافق مدینے میں رہ گئے، نہیں گئے. نبی نے جبکہ کہا تب بھی یہ لوگ نہیں گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے زمانے میں بھی نبی کی مخالفت ہوتی تھی. ہوتی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر نہیں ہوتی تھی تو اتنا بڑا سورہ منافقین کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ جی بالکل. بالکل ٹھیک. اگر نہیں تھی تو یہ مخالفت کیوں اب تھی؟ تو تبھی تو سورہ نازل ہوا. نازل ہوا ہے. کچھ دور جانے کے بعد یہاں منافقین نے آ کے یہ چرچا شروع کر دیا کہ اگر نبی علی کو چاہتے ہوتے تو اپنے ساتھ لے کے جاتے، اوکے. جی کیونکہ نہیں چاہتے اس لیے لے کے. نہیں گئے. جیسے ہی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی، آپ فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ابھی مدینے سے باہر ہی نکلے تھے نبی، جا کے نبی سے ملاقات کی اور کہا یا رسول اللہ کیا یہ وجہ ہے کہ جو آپ مجھے چھوڑ کے گئے؟ دیکھیے فتنے کو ختم کرنا بھی کیا ہے؟ امام کا کام. امام کا کام بہت ضروری ہے. جی نبی نے کہا نہیں علی یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے ساتھ ویسے ہی ہو جیسے جناب ہارون موسیٰ کے لیے تھے. جی جی بالکل. یہاں پہ نبی نے ایک تاریخی حدیث بیان فرمائی، حدیث منزلت. تو نبی نے فرمایا کہ یا علی آپ کی منزلت میرے ساتھ وہی ہے جو جناب ہارون کی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور یہاں پہ نبی نے وہ تاریخی حدیث بیان فرمائی جو حدیث منزلت کے نام سے مشہور ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اما ترضا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. جی تمہاری منزلت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، فرق یہ ہے کہ جناب ہارون نبی تھے، جی تم نبی نہیں ہو. میں نے کیا کہا تھا، مگر یہ کہ حدیث آ کے کسی چیز کے اوپر باؤنڈیشن لگا دی. تو نبی نے کہہ دیا کہ بھائی میں نبی ہوں، میرے بعد تم نبی نہیں ہو. رسپانسبلٹی سیم ہے. ہاں رسپانسبلٹی سیم ہے. وحی نازل نہیں ہوگی جی کیونکہ وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ نبی پہ. رسول اور نبی کے اوپر. اب آپ دیکھیں وہ نبی جو چند دن کے لیے جنگ پہ جا رہا ہے اپنا جانشین بنا کے جاتا ہے یا نہیں؟ obviously. جی تو وہ نبی جس نے آ کے مسلمانوں کو بتایا کہ میں چند دن کے بعد تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، کیا وہ Of course. اپنا جانشین بنائے بغیر؟ چلا جائے گا. جی اگر مسلمان اس جملے کو کہے
اس کا مطلب یہ کہ وہ ابھی نبی کو ہی نہیں سمجھا ہے. جی، اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک چرواہا بھی جو ہے اپنے جو ہے بھیڑ بکریوں کو بغیر کسی کے حوالے سونپ کے نہیں جاتا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ اتنی بڑی امت کو بغیر کسی جانشین کے سونپ چھوڑ دیں. تو اب دیکھیں 2 اسٹیپ ہمارے لیے کلیئر ہوئے. ایک، نبی کے بعد امام کا ہونا ضروری ہے. بالکل. 2، نبی کی ہی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد کون امام ہوگا بتا کر جائے. جائے. یہ تو کنفیوژن کریٹ ہو Confusion جائے گا. create ہوگا. جی. بھائی آج چھوٹی چھوٹی سی جگہ پہ یہ نہیں ہوتا ہے. جی. ہیں آپ ذرا سے تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنی دکان کو چھوڑ کے جاتا ہے تو کسی کو رکھ کے جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ میری جگہ بیٹھیے، میں جا رہا ہوں ابھی آتا ہوں. جی بالکل. وہ ایسے تھوڑی چلا جائے گا بھائی جس کا دل چاہے بیٹھ جاؤ. نہیں، جی. دیکھنا پڑتا ہے کس کے اندر نبی کی صفات ہیں، Exactly. کون نبی کے کام کو آگے بڑھا کون سکتا قابل ہے، ہے. کون اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے. جی. تو آ کے یہ کہہ دینا، میرے خیال سے مسلمان اگر خود غور کرے تو اپنی کتابوں سے ہٹا دیں گے کہ نعوذ باللہ نبی اپنے بعد جو ہے وہ کسی کو نہیں بنا کے گئے اور مسلمانوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا. اس کا پتہ ہے مطلب کیا نکلتا ہے؟ نعوذ باللہ کہ وہ مسلمان نبی سے زیادہ سمجھدار تھے. جی. جی. تو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا یہ تو امامت کا ڈیفینیشن ہو گیا، اور کیونکہ ہمارا ماننا ہے اسلام ایک لاجیکل دین ہے، لاجک کے بغیر یہاں پہ کچھ کام نہیں ہوتا ہے. جی. تو امامت کے موضوع کے لیے، اس اپوائنٹمنٹ کے لیے لاجیکل پروفس کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک پروف تو خود آپ نے پیش کیا جی کہ بھائی ہدایت کی ضرورت ہے ہر زمانے میں، اور دوسرا لاجیکلی پروف یہی ہے کہ آپ معاشرے کو بغیر لیڈر کے نہیں چھوڑ سکتے. اور لیڈر بھی آپ کس کو چنیں گے؟ اگر آپ پاس 2 لوگ ہیں، ایک میں صفات زیادہ ہیں، ایک میں صفات بہتر ہیں، آپ کس کو چنیں گے؟ اسی کو تو چنیں گے جس کے اندر صفات زیادہ ہیں، جس کے اندر صفات بہتر ہیں. یہاں تک کہ بہت سے ہمارے اہل سنت نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے. حتیٰ جن لوگوں نے آ کے خلافت قبول کر لی، انہی نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ ہمارے درمیان علی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہتر ہے. جی. تو اب ایک جملہ کے کبھی کبھی کہا جاتا ہے، جو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بھئی 1400 سال ہو گئے، آپ پرانی باتوں کو کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ مسئلہ پرانی بات کا نہیں ہے، مسئلہ ہے حق اور باطل کا. مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں روایات میں امامت کو لے کے بڑی تاکید کی گئی ہے. بالکل. تو یہ نہیں ہو سکتا ہم آئیں اس کے سائڈ سے ایسے ہی نکل جائیں. لہٰذا ہمیں امامت کو ماننا پڑے گا، امامت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا، اور ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ کون سا شخص تھا کہ جس میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو نبی میں تھیں. بالکل صحیح. اسی بات پہ مولانا صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بہت ہی بہترین طور پر یہ ایکسپلین کیا ہے، جس سے کافی حد تک یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ امامت ضروری کیوں ہے، امام کا ہونا ضروری کیوں ہے. جی. لیکن پھر بھی لوگ کئی طرح کے سوالات کرتے ہیں. بالکل صحیح. جس میں سے ایک سوال مولانا صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ امامت جو ہے وہ ایک اسپرچول پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اس کا سیاست سے، پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسلام کی بات بھی کریں یا اس دور کی بات بھی کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دین پھیلانے کا کام تھا، وہ ایک اسپرچول پوزیشن تھی اور وہ وہیں تک محدود تھی. تو اس پر آپ کے ویوز کیا ہے؟ دیکھیے اچھا ونڈو کھولا ہے بھاگنے کے لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذمہ داریاں بیان کی نبی کی، تو اگر صرف یہ ایک معنوی اور اسپرچول مقام ہوتا تو پھر نبی کو بھی دوسرے کام نہیں کرنا چاہیے تھے. جی. نبی نے حکومت کیوں قائم کی، نبی نے جنگ کیوں لڑی؟ اچھا ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیے، مجھے بتائیے جو لوگ نبی کے بعد آئے انہیں نے سارے کام کیوں کیے؟ جی بالکل. ایگزیکٹلی. بھائی وہ تو نبی کے ہی جانشین تھے. کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ جی. خلیفہ رسول کہتے تھے. جی. تو بھائی اگر خلیفہ رسول کا کام یہ سب نہیں تھا تو انہوں نے کیوں کیا؟ پہلے تو اعتراض ان کے اوپر ہوگا جی کہ بھائی اگر یہ سیاسی مقام نہیں ہے، صرف ایک معنوی مقام ہے، تو انہیں بھی اپنے گھر کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے تھا. ایبسلیوٹلی. یہ بالکل یعنی کبھی کبھی انسان جواب دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اور زیادہ پھنس جاتا ہے. جسے ہم کہتے جی ہیں اور زیادہ پھنس جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جی. آپ دیکھیں اصل مسلمان یہ تصور کر ہی نہیں سکتا کہ نبی کا خلیفہ ہو لیکن قضاوت نہ کرے. جی بالکل. نبی کا خلیفہ ہو حکومت نہ کرے.
نبی کا خلیفہ ہو دین کو بیان نہ کرے, جی نبی کا خلیفہ ہو دین کے اوپر حملہ ہو وہ آگے ڈیفینس نہ, کیسے ہو پاسبلٹی ہی نہیں ہے اس چیز نہیں ہے. یہ بھاگنے کے لیے بس الگ الگ طریقے. وہی میں ہم نے یہاں آپ سے دیکھتے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیا, تو اگر یہ ضروری نہیں ہوتا تو پھر کربلا واقع نہیں ہوتی. نہیں, آپ ہر زمانے میں دیکھیں, حتیٰ جو جنگ واقع ہوئی جی یا مثلا خلافہ کا دوسروں سے اختلاف ہوا, سارا کس بات کے اوپر ہوا؟ اسی بات پہ تو ہوا, خلافت پہ تو ہوا. ایبسلیوٹلی. یعنی اس چیز کو تو ہم خلافت سے نکال ہی نہیں سکتے. جی بالکل. اور اگر اس کو آپ نے نکال دیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خلافت کی بات نہیں ہو رہی, کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک, یہ ساری چیز پوزیشن کو لے کر ہی تھی جی جو جی حاصل کرنی تھی. بالکل. جی بالکل. بہت بہت شکریہ آقا کہ آپ نے امامت جیسے موضوع کو بڑے ہی کلیئر طریقے سے ایکسپلین کیا, اور بہت ہی آسان لفظوں میں اس موضوع کو آپ نے جو ہے سمجھایا ہمارے ویورز کے لیے. جی ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جب بات آتی ہے امامت کی تو اسے سمجھنے کے لیے بہت آسان چیز یہی ہے, جس طرح ہم نے ہمارے پروگرام کے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ اگر ہماری باڈی کو, جس میں کئی سارے اعضاء اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں, انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ایک ذہن, ایک دماغ کی ضرورت ہے, برین کی ضرورت ہے, تو پروردگار عالم کس طرح اپنی پوری کائنات کو کس طرح بغیر رہبر کے, بغیر ایک گائیڈ کے چھوڑ سکتا ہے. ہماری اس سیریز میں ہم آگے اور بھی کئی ساری چیزیں امامت کے موضوع پر جانیں گے, جسے دیکھنے کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. بہت بہت شکریہ.